الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اساس النحو سبق نمبر 5 کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اسم فعل حرف تک پڑھا ہے۔ بات ہماری چلی تھی لفظ سے۔ لفظ کہتے ہیں انسان جس کا تلفظ کرے، ما یتلفظ به الانسان، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں کی تھی، ایک موضوع اور ایک محمل۔ موضوع جو با معنی ہو، جس کا کوئی مطلب جس کا کوئی معنی ہو، اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جس کا کوئی مطلب نہ ہو وہ محمل کہلاتا ہے۔ پھر موضوع کی دو قسمیں کی، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو مفرد اور دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مفرد کی تین قسمیں مزید کی تھی، اسم فعل حرف۔ اسم جو با معنی ہو اور بے زمان نہ ہو، فعل جو با معنی ہو با زمان نہ ہو، حرف جو بے معنی ہو بے زمان نہ ہو۔ پھر اسم کی ہم نے جو آج کا سبق ہے، سبق نمبر 5، اسم کی مزید آگے معرفہ، دو قسمیں بنتی ہیں، ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں معرفہ جو کسی وہ اسم جو کسی خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، کسی خاص چیز کا اسم کو معرفہ کہتے ہیں، کسی خاص چیز کے اسم کو معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں اشارہ لے لو، یا زید، بکر، عمر، عبداللہ، اللہ، مکہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خاص ہے، اور وہ اسم جو عام چیز کے لیے بنایا گیا، وہ اسم جو کسی عام چیز کے لیے بنایا گیا، عام چیز کا نام ہو، وہ نکرہ ہوتا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ رجل، کتاب، قلم، یہ سارے کے سارے نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ ہوگا، معرفہ جو ہوگا وہ انہی سات میں سے کوئی چیز ہوگا، کیونکہ یہ معرفہ کی علامات ہے، معرفہ کی اقسام ہے۔ سب سے پہلے ہے معرفہ کی پہلی قسم ضمیر، اس میں ضمیر ہوا، ہما، ہم، ہجا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، ضمائر جو ہیں ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہجا، ہما، ہننا، یہ والی ضمائر، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، نہیں، یہ والی جو بھی ضمائر ہوں گی وہ ساری کی ساری معرفہ ہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے علم، دوسرے نمبر پہ علم۔ علم جو کسی چیز کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، وہ علم کہلائے گا۔ جیسے کہ زید، عمر، بکر، اسی طرح مکہ، مدینہ، پاکستان، اسی طرح ہندوستان، بغداد، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، یعنی جو کسی خاص جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو وہ علم کہلاتا ہے، وہ بھی معرفہ ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرا ہے اسم اشارہ، اسم اشارہ ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلا، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلا، یہ والا ہاذا، ہاذانی، ہاؤلا، یہ والا اسم اشارہ۔ اسم موصول چوتھے نمبر پہ ہے، اسم موصول، الذی، اللہ زانی، اللہ زینی، یہ والے، یہ اسم موصول۔ پانچویں نمبر پہ ہے معرب اللام، معرب اللام۔ اب معرب اللام کا مطلب ہے الف لام۔ اگر کوئی نکرہ آتا ہے جیسے کہ رجل، اس کے ساتھ ہم اگر الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ معرفہ کی ایک علامت ہے معرب اللام، وہ یہاں پہ ہم نے لگا دی، تو وہ اگر یہ علامت پائی جائے گی تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح چھٹی جو قسم ہے، چھٹی جو علامت ہے وہ ہے مضاف۔ یہ وہی مرکب اضافی کا جو پہلا جز ہوتا ہے مضاف، وہی مضاف ہے، کوئی الگ سے نہیں ہے۔ جیسے کہ کلام زید،
कलम जैद। अब ये जो कलम जैद है, कलम वैसे तो नकिरा है और ये मारिफा नहीं है, लेकिन जब इस कलम की इजाफत जैद की तरफ हो जाएगी, हम इसको जैद के लिए जैद का मुदाफ बनाएंगे, तो ये मारिफा हो जाएगा, इसमें तखसीस पैदा हो जाएगी। सातवीं किस्म है मुअर्रब बिन निदा, यानी मुअर्रब बिन निदा, निदा हरूफ या जो या लगा के हम किसी को नदा देते हैं, जैसे कि या अल्लाह, या रसूल, अब या नबी। अब ये जो या लगा के हम निदा देते हैं, इससे भी कोई नकरा इसम मारिफा हो जाता है। जैसे आम हम अपनी गुफ्तगू में बात करें तो हम वैसे बुलाते हैं, आवाज देकर बुलाते हैं, ओ भाई सुनो। ये जो हम आवाज देकर क्योंकि हमारा उस वक्त जो मकसद होता है वो किसी खास बंदे की तरफ, खास बंदे को बुलाना होता है, खास बंदे को निदा देनी होती है, तो निदा से भी एक नकिरा मारिफा हो जाता है। तो मारिफा की सातवीं किस्म है मुअर्रब बिन निदा। सात किस्में थी, इसमें जमीर, इसमें अलग, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रब बिल नाम, मुदाफ यानी मुअर्रब बिल इजाफा, और मुअर्रब बिन निदा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले सबक के लिए कल हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम